اقتدار سنبھالا تو ملک ڈیفالٹ تھا، 2 سال معیشت مضبوط بنانے میں لگے، مہنگائی کا احساس ہے، عوامی فلاحی منصوبوں پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اتحادیوں کے ظہرانے سے خطاب، کہا نیب کرائسس میں رعایت دینی ہے تو اپوزیشن سے بات کیسی، بلیک میل ہوا نہ ہوگا، اگلا الیکشن کارکردگی کی بنیاد پر جیتیں۔ کام انتہائی سست روی کا شکار، عوام تنگ آ گئے، ایم کیو ایم کا سندھ حکومت کے عدم تعاون کا شکوہ، اندرون سندھ وفاقی یا صوبائی حکومتوں نے کسی میگا پروجیکٹ پر کام نہیں کرائے، فہمیدہ مرزا پھٹ پڑی، جی ڈی اے نے بھی مسائل سے آگاہ کیا، شکایات سن لے، اتحادیوں سے وعدے پورے کریں گے، وزیر اعظم کا جواب۔ وزیر اعظم کی دعوت، اہم اتحادی قاف لیگ کی عدم شرکت، حکومت نے 2 سال میں کبھی اعتماد میں نہیں لیا، لوکل باڈیز ایکٹ پر مشاورت کی، نہ ہی کسانوں کے معاملے پر پوچھا، طارق بشیر چیمہ کے شکوے، پی ٹی آئی سے ہمارا اتحاد ووٹ کی حد تک ہے، کھانا اس میں شامل نہیں، مونے صلاحی کا طنزیہ ٹویٹ۔ گلگت بلتستان کے ٹھنڈے موسم میں سیاسی گرما گرمی، پیپلز پارٹی کے بھی دھڑا دھڑ جلسے، بلاول بھٹو کا اس دور میں خطاب، حکومت کے خلاف ریفرنڈم قرار، کہا آصف زرداری نے گلگت کو عبوری صوبہ بنایا، اب عوام کو حق حاکمیت بھی دلوائیں گے، وزیر اعظم پر بھی تنقید، بولے آج ملک میں کسان بے حال ہے، تاجر اور ڈاکٹر سبھی احتجاج پر ہیں۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان ڈھونگ ہے، عمران خان کسی کی نوکری کر رہے ہیں، حکومت جا رہی ہے، اسے آخری دھکا گلگت کے عوام ہی دیں گے، مریم نواز کا اسکردو اور گانچے میں خطاب، کہا ووٹ کی حرمت کے لیے کھڑے رہنا، ہم وعدے پورے کر کے دکھائیں گے۔ قانون اور عدالتوں کے مفروروں نے گلگت بلتستان کا رخ کر لیا، مریم راج کماری کو عوام کا نہیں اقتدار کا دکھ ہے، وہ نواز شریف کو واپس لائیں، عوام ان کی منتظر ہیں، فردوس عاشق کا جوابی وار، کہا کاف لیگ ہماری اتحادی جماعت ہے، انہیں ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کو بدحال کرنے والے گلگت کے عوام کو کیا دیں گے، شہباز گل کا جوابی وار، لکھا مریم صفدر گلگت کے عوام کو گمراہ کرنے آئے ہیں اور ان کی آواز جھوٹ کی آواز ہے، گلگت بلتستان کے عوام سرٹیفائیڈ چوروں کی باتوں سے گمراہ نہیں ہوں گے۔ کورونا کے باوجود تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے، بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں فیصلہ، پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات نہیں ہوں گی، دیگر صوبے موسمی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اپریل سے اگست تک کے تعلیمی سال اور مڈل اور میٹرک کے بورڈ امتحانات پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، آئندہ بیٹھک دسمبر میں ہوگی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور چودھری نثار کے خلاف قتل کا مقدمہ خارج، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تینوں ملزموں سمیت دیگر افراد کی بریت کا فیصلہ سنا دیا، شاہ محمود قریشی نے 2014 کے دھرنے میں لاٹھی چارج کے دوران 3 کارکنان کے قتل کی ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ جہانگیر ترین کا رواں ماہ پاکستان واپس آنے کا اعلان، ذرائع کے مطابق لندن سے واپسی کے لیے سیٹ بھی بک کروا لی، وہ 7 ماہ قبل علاج کے لیے گئے تھے، شوگر کمیشن کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں 8 ارب کی غیر قانونی ٹرانزیکشنز، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت میں 24 نومبر تک توسیع، سابق صدر کی میڈیکل رپورٹس بھی عدالت میں جمع کرا دی گئیں۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے چیئرمین برائے ایوان صدر کا جی ایچ کیو کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش، شفیق جعفروچ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، آرمی چیف سے ملاقات کی، دفاع، تکنیکی مہارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات پر اتفاق، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ امریکی انتخابات، آخری چند ریاستوں کے نتائج کا انتظار، جو بائیڈن وائٹ ہاؤس سے صرف 6 الیکٹرل ووٹوں کے دوری پر ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس 264 ووٹ ہیں، ٹرمپ 214 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، نیواڈا کا نتیجہ فیصلہ کن مارکا ثابت ہو سکتا ہے۔
बाइडेन को अमरीकी तारीख के सबसे ज्यादा 7 करोड़ से जायद वोट मिले। 5 रियासतों के नतायज आना अभी बाकी हैं। जो बाइडेन मिशिगन से जीत रहे हैं, विस्कॉन्सिन में भी आ गए। ट्रंप का 3 हलकों में वोटों की गिनती चेंज करने का फैसला। जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में वोटिंग रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में हालात कशीदा। जो बाइडेन और ट्रंप के हामी आमने सामने आ गए। पुलिस से झड़पें, तोड़ फोड़ करने पर 50 से जायद अफराद गिरफ्तार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से चीन के नए सफ़ीर नॉन्ग रॉन्ग की मुलाकात। सी पैक के दूसरे मरहले के तहत जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात और कोरोना की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आए। अफसर शाही छोड़े, अवाम के लिए काम करे। वज़ीर आला पंजाब के अचानक दौरे। उस्मान बुज़दार का अवामी शिकायत पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर रोकाड़ा और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद सैयद कासिम ओहदे से मुस्ताफ़ी। कोऑर्डिनेशन ऑन मार्केटिंग डेवलपमेंट मंसिर रिसोर्सेज के मुआविन ख़ुसूसी थे। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। काबीना डिवीज़न से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। हंडर इंडेक्स में 779 पॉइंट का इजाफा। 41,000 की नफ्सियाती हदूद दोबारा बहाल। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 119 अरब रुपए का इजाफा हुआ। उधर रुपया ताकत पकड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे सस्ता। 6 माह की कम तरीन सतह 159.46 पैसे पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक मुल्की कर्जों में 900 अरब रुपए कमी आई है। सोने की ऊंची उड़ान। कीमत में रिकॉर्ड 1,000 रुपए इजाफा। 1 तोला सोना 1,14,600 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कदर 857 रुपए इजाफे से 98,251 रुपए तक पहुंच गई। पाक फौज के साथ जंगी मशकें। रूस का खुसूसी फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। 2 हफ्ते जारी रहने वाली जंगी मशकों का हिस्सा बनेगा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी तजर्बे से फायदा उठाना है। वक्फा खत्म। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के तीसरे राउंड का कल से आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान लगेगा। सेंट्रल पंजाब और बलोचिस्तान में पंचा आजमाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा की टीम सदरन पंजाब के खिलाफ एक्शन में दिखाई देगी। और पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज की तैयारियां। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। T20 सीरीज का आगाज हफ्ते से होगा। पाकिस्तान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुका।